السلام علیکم میرے پیارے عزیز دوستو ساتھیوں، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسے شخص کے بارے میں بتانے والے ہیں کہ جس نے اپنی جنت دنیا ہی میں بنا لی تھی۔ وہ اللہ کا بڑا ہی نافرمان بندہ تھا اور حضرت ہود علیہ السلام کو اس کی اصلاح کے لیے بھیجا گیا تھا۔ جب حضرت ہود علیہ السلام نے اس کو ایمان لانے کی بات کہی اور جنت کے سپنے دکھائے تو اس نے خود ہی کہہ دیا کہ میں دنیا ہی میں اپنی جنت بناؤں گا۔ لیکن آپ تمامی لوگوں کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالم کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے، تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ شداد نے اپنی جنت کس طرح بنائی تھی۔ تاریخ لکھنے والوں نے شداد کا ذکر حضرت ہود علیہ السلام کے بیان کے بعد کیا ہے، اس لیے کہ اس کا تعلق بھی قوم عاد سے ہی تھا تاکہ ایمان والے اس سے نصیحت حاصل کر سکیں۔ عاد قوم میں شداد اور شدید دو بھائی تھے جو بڑے دولت مند بادشاہ تھے۔ شام یعنی کہ سیریا ملک میں ان کی بادشاہی مانی ہوئی بادشاہی تھی۔ شدید اور اس کے لوگ اگرچہ شرک میں مبتلا تھے اور خراب عقیدہ رکھتے تھے، لیکن اس کے انصاف سے شیر اور بکری ایک جگہ پانی پیتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی عدالت میں دو آدمی آئے۔ ان دونوں میں ایک نے بتایا کہ میں نے اس آدمی سے زمین کا قطعہ یعنی کہ تھوڑی سی زمین خریدی ہے اور قیمت دے کر اس پر قبضہ کر لیا ہے۔ پھر میں نے اس زمین میں ایک خزانہ پایا جو میں اس کو دینا چاہتا ہوں، اس لیے کہ میں نے صرف زمین خریدی تھی، خزانہ نہیں خریدا تھا، لیکن یہ لیتا ہی نہیں ہے۔ دوسرے نے کہا میں نے تو زمین بیچ دی تھی، اب زمین اور جو کچھ بھی اس میں ہے سب اس کا ہے، اس لیے خزانہ بھی اسی کا ہے، میں اسے بھلا کیوں لوں؟ لیکن اس کی سمجھ میں یہ چھوٹی سی بات نہیں آ رہی ہے۔ کیسا تھا یہ عجیب و غریب مقدمہ؟ عدالت نے پوچھا اچھا یہ بتاؤ تم دونوں کے پاس کوئی اولاد ہے؟ ایک نے کہا کہ جی جناب میرے پاس ایک لڑکا ہے، اور دوسرے نے کہا جی میرے پاس ایک لڑکی ہے۔ عدالت نے فیصلہ سنایا تم دونوں ان دونوں کی آپس میں شادی کر دو تاکہ یہ خزانہ تم دونوں ان کو دے سکو۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اس سے بھی ایمان لانے کی بات کہی تھی، پر وہ ایمان نہ لایا تھا اور اپنے باپ دادا کے دھرم یعنی شرک پر ہی مرا تھا۔ شدید کے بعد شداد گدی پر بیٹھا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اس سے بھی ایمان لانے کی بات کہی۔ وہ بولا اگر میں نے تمہارا دین قبول کر لیا تو اس کا فائدہ مجھے کیا پہنچے گا؟ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے اجر کے طور پر جنت عطا فرمائے گا، اس کی رحمتیں تم پر نازل ہوں گی۔ شداد بولا یہ سب کچھ نہیں، میں تو خود اپنی جنت بناؤں گا اور دن رات وہاں عیش مناؤں گا۔ پھر شداد نے جنت بنانے کا پروگرام بنا لیا۔ پورے ملک سے سونا چاندی ہیرے جواہرات مشک عنبر اور مرابیط ڈھیر لگ گئے۔ ایک خوبصورت جگہ بھی تلاش کر لی گئی، ماہر کاریگر جمع کیے گئے اور ایک مضبوط عمارت کی نیو ڈال دی گئی۔ ایک غریب کی امید سے بھی بڑی لمبائی، کریموں کی ہمت سے بھی زیادہ بلند والی دیواریں تیار ہونے لگیں، بے انتہا خوبصورت اور صاف ستھری۔ دیواروں میں ایسے سونے چاندی کی اینٹیں چنی گئی تھیں کہ چھت اس کی سونے کے پتوں سے سجائی گئی تھی، ستون اس کے بلوری تھے اور ہر جگہ بڑے سندر ڈھنگ سے جوڑے گئے تھے۔ ان کی نہروں میں ریت کی بجائے انمول موتی بچھائے گئے تھے۔ اس کے پیڑوں میں مشک اور عنبر بھروا دیا گیا تھا۔ جس وقت خشک ہوا ان پیڑوں سے ہو کر گزرتی تھی تو رہنے والوں کے دماغ خوشبو سے بھر جاتے تھے۔ اس کی زمین کو مٹی سے پاٹنے کے بجائے مشک و عنبر سے بچھایا گیا تھا۔ 12,000 کنگورے اس کے محلوں کے چاروں طرف بنوائے گئے تھے۔ کنگوروں کو سرخ سونے سے سجایا گیا تھا۔ محل میں خوبصورت سے خوبصورت لڑکیاں لا کر بٹھائی گئی تھیں۔ یہ بے حد ہی خوبصورت جنت 12 سال میں تیار ہوئی تھی اور پورے ملک کے جواہرات اس میں لگ گئے تھے۔ جب محل بن کر تیار ہوا تب شداد کو اس کی خبر دی گئی۔ شداد ایک بھاری فوج کے ساتھ اس جنت کے پاس چلا۔ وہ جب جنت کے پاس پہنچا اور دروازے کے اندر جانے ہی والا تھا، اب اس کو ایک بھیانک شکل کا آدمی دکھا اور اس اجنبی شخص نے شداد سے پوچھا کیا اس عمارت بنانے سے تجھے امان مل جائے گا یا تو اس میں رہ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عیش کرنا چاہتا ہے؟ شداد کانپ گیا، پوچھا کہ تو کون ہے؟ وہ بولا کہ میں ملک الموت ہوں یعنی کہ موت کا فرشتہ ہوں۔ شداد نے گڑ گڑا کر اس سے عرض کیا مجھے ایک نظر اس جنت کو دیکھ لینے دے، پھر اس کے ترنت بعد ہی میری جان نکال لینا۔ بتایا یہ تو رب کا حکم ہے، میں تو ایک لمحہ بھی مہلت دینے سے مجبور ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے اس کی جان نکال لی۔ جسم بے جان ہو کر رہ گیا، تمنا دل کی دل میں ہی دھری رہ گئی۔ تاریخ کے کتابوں میں لکھا گیا ہے کہ ایک بار اللہ تعالیٰ کی اور سے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ تو مدت سے لوگوں کی روح قبض کرتا ہے، بتا کیا تو نے کبھی کسی پر رحم کیا ہے اور اس کی جان نکالتے وقت تجھے رحم آیا ہے؟ فرشتہ بولا خداوند میں تو سب پر رحم کرتا ہوں۔ فرمایا کہ آج تک سب سے زیادہ رحم کس پر آیا ہے؟ تب اسرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ ایک دن میں نے ایک کشتی کو تیرے ہی حکم سے توڑ دیا تھا
اور موجوں میں گر کر وہ کشتی ہمیشہ کے لیے تباہ ہو گئی تھی۔ اس پر سوار تمام لوگ بھی ختم ہو گئے تھے۔ ہاں صرف ایک عورت بچا لی گئی تھی جس کے پیٹ میں بچہ تھا۔ عورت کو فرشتوں نے ایک جزیرے میں پہنچا دیا، وہیں اس نے ایک لڑکا جنم دیا تھا۔ تیرا حکم ہوا کہ اس عورت کی بھی جان نکال لے اور لڑکے کو وہاں اس عورت کے پہلو میں ڈال دو۔ اس وقت میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے تھے۔ اس لڑکے کا کیا ہوگا؟ یہ تو تڑپ کر مر جائے گا یا اسے درندے کھا جائیں گے۔ خدا بندہ، یہی سوچ کر میں رو دیا تھا۔ مجھے ایک تو اس بچے پر رحم آیا تھا، اور دوسرا جب شداد کی روح قبض کرنے کا حکم دیا گیا تھا، اس بیچارے نے کئی سال میں عمارت بنوائی تھی لیکن وہ اسے ایک نظر بھی دیکھ نہ سکا اور اس کی حسرتیں دل میں ہی رہ گئیں۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ شداد وہی لڑکا ہے جس پر تو نے رحم کیا تھا۔ میں نے اس کی ماں کے مرنے کے بعد سورج اور ہوا کو حکم دیا تھا کہ اسے اپنی گرمی اور سردی سے مت ستانا، بلکہ پھولوں کے پتے اڑا کر اس کے واسطے فرش بناؤ۔ پھر اس کے دونوں انگوٹھوں میں دودھ اور شہد کی نہر بہائی۔ اس طرح میں نے اس کی جان بچائی تھی، اس کو پالا پوسا تھا، یہاں تک کہ اسے حکومت کا مالک بنا دیا تھا۔ اتنا سب کرنے کے بعد بھی میری ناشکری کرنے لگا تھا، بلکہ خود خدا بننے کا دعویٰ کر بیٹھا تھا۔ اس پر تو یہ غضب نازل ہونا ہی تھا۔ دوستو، انسان کتنا بھی دولت مند ہو جائے مگر کبھی خدا تعالیٰ کو بھولنا نہیں چاہیے اور ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھنا چاہیے۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک، کمنٹ، شیئر اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک ضرور پہنچے۔